وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف۔ سورہ الکہف ایسی صورت ہے جو پورے قرآن کے سینٹر میں آتی ہے، اور یہ صورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں 4 واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں، اور وہ چاروں دوبارہ پورے قرآن میں پھر نہیں آئے۔ اور اس صورت کو پڑھنے سے اگر ہم ایک جمعے کو پڑھ لیتے ہیں، اگلا جمعہ آنے تک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ابو درداء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کی پہلی 10 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ ویسے تو اس میں بہت سی کیز ہیں، بہت سے ہڈن پوائنٹس ہیں، بہت سے جیمز ہیں، لیکن اگر میں لب لباب کروں تو صرف 2 چیزیں اللہ نے ریکوائر کی ہیں اس پوری سورہ میں۔ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ ایک صبر کا امتحان ہے، دوسرا شکر کا امتحان ہے، اور چاروں واقعات اسی پر مبنی ہیں، 2 شکر پر ہیں اور 2 صبر پر ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بچوں کا ہے۔ یہ اس دور کے 7 نوجوان ہیں جب ایک دقیانوس گیکس نامی بادشاہ تھا۔ 249 سے لے کر 251 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد 249 سال بعد یہ ایک بادشاہ آیا تھا۔ اس کا جو حکومت کا پیریڈ ہے وہ صرف 2.5-3 سال ہے، لیکن اس کی جو حکومت تھی پورا رومن امپائر، اور رومن امپائر آج والا نہیں ہے، 46 کنٹریز اس رومن امپائر کے انڈر آتی تھیں، اور 46 کنٹریز کے اوپر یہ ظلمانہ حکومت کرتا تھا، کفر و شرک کرواتا تھا، عیسائیت سے سخت نفرت تھی، جو بھی عیسائی دیکھتا اس کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور اس کو قتل کر دیتا تھا۔ بہت سے پوپس اس نے قتل کیے، راہب قتل کیے، لیکن یہ نوجوان اللہ نے ان کو دین کا راستہ سکھایا، بتایا، ہدایت دی۔ سوچیں 46 کنٹریز کے کہاں کہاں کے یہ نوجوان ایک مقصد پر جمع ہو گئے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ہم ایک مقصد پر جمع ہو جاتے ہیں، جب ہم ہدایت طلب کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ جیسے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ایک مقصد چاہتا تھا ہدایت کا، تو اللہ نے کہاں کہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کے گھر میں پوری دنیا سے لوگ ایک نقطے پر، ایک مقصد پر اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ 46 کنٹریز کے نوجوان، صرف 7 نوجوان ایک مقصد پر اکٹھے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید اور کفر نہیں کرنا۔ اور جس دن انہوں نے اپنے توحید کا اعلان کیا، اس دن بادشاہ کا بہت بڑا فنکشن تھا، میلہ تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو آزمایا صبر کے ذریعے اور وہ پاس ہو گئے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے خود ہی برداشت کرتے چلے جائیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ منہ سے کہنا، دل سے اقرار کرنا، اور پور پور انگ انگ کر کے بتائے کہ میں اللہ کا ہوں۔ انہوں نے صرف عمل نہیں کیا، اتنے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے سامنے اقرار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں، سب کو پکارا، سب کو کہا ہؤلاء قومنا، یہ ساری کی ساری جو قوم ہے، سارے کے سارے لوگ بت پرست ہیں، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، اصل سیدھے راستے پر ہم ہیں، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور تم سب کو بھی اس رب کے اوپر ایمان لینا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، بادشاہ نہیں مانے، وہ بھاگ نکلے۔ اللہ نے ان کو سیو کر لیا، اللہ نے پروٹیکٹ کیا، اور بھاگنے سے پہلے، وہاں سے چھپنے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ تو صبر کرنے کے لیے نا دعائیں کرنی پڑتی۔ صبر خود نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ اگر خود آ جاتا تو اللہ سورہ عصر میں نہ کہتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر مانگنا پڑتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے، بالٹیاں بھر بھر کے ڈال دے۔ تو صبر بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ صبر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں میں ضرور آزماتا ہوں، زندگی دارالامتحان ہے، کسی کو میں پیسے کے ذریعے، کسی کو اولاد لے کے، کسی کو پیارے چھین کے، کسی کے پیارے ہوتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ صَبَرُوا، خوشخبری ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے صبر کیا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا قصہ، ان کا واقعہ، ان کی حالات زندگی جاری رکھا۔
دوسرا اس صورت میں واقعہ ہے باغ والے کا. ایک شخص جس کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا. باغ بھی ایسا پڑھ کے دیکھیے گا. باغ کا اللہ نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے. ایسے باغ دنیا میں کہیں کہیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر نہر ہے، انگور ہے، کھجوریں ہیں، ہر طرح کی کھیتی ہے. اللہ نے مال و دولت کے انبار لگا دیے، دوستیاں یاریاں اتنی، اس کی معاشرے میں عزت اتنی، اہل و عیال طبقہ سب بہت اعلیٰ. لیکن کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ قیامت کیا ہے. اس کا دوست اس کو سمجھاتا ہے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، شکر کرو، اللہ کا گریٹیٹیوڈ کرو، تھینک یو کرو. وہ نہیں کر رہا. اللہ نے اس کی ساری کھیتیاں، سب مال و متاع تباہ و برباد کر دیا. وہ دوست، سنگی، ساتھی، یار سب کہیں بھاگ گئے. اولاد بھی اس کی نہ بنی. یہاں پر اللہ نے صبر کا امتحان لیا، شکر کا امتحان لیا، لیکن وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہوا. اللہ کرے اللہ ہم سب کو جس کو بھی صبر سے آزمایا ہے، صبر سے ہم اس میں پاس ہو جائیں، اور جس کو شکر سے آزمایا ہے ہم اس میں پاس ہو جائیں، شکر میں پاس ہو جائیں. کیونکہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں دو ہی طریقوں سے ہم امتحانات لینے ہیں، کہیں صبر کے ذریعے تکلیفیں دے کر، اور کہیں دنیاوی آسائشیں زیادہ کر کے شکر کے ذریعے. سورہ الکہف کا تیسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے تھوڑا چوک گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ صبر کرتے، اس سے سوالات زیادہ نہ کرتے خضر علیہ السلام سے، تو آج ہمارے لیے زیادہ پوائنٹ، زیادہ سوالات، زیادہ باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں اس دنیا اور کائنات کے بارے میں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے تھوڑا چوک گئے. چوتھا یہاں پر واقعہ سورہ الکہف میں ذوالقرنین ایک بادشاہ کا ہے. اللہ نے اس کو بہت مال و متاع دیا، انٹلیکچوئل مائنڈ دیا ہے، حکمت دی ہے، دنیاوی طاقتیں دی ہیں، اور اس نے اس سے اکڑا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کی، لوگوں کو پھٹک پھٹک کے مارا نہیں، بلکہ جس نے ہیلپ کی اس نے سب کی ہیلپ کی، اور اس نے ایک بادشاہ ہونے کا حق ادا کیا ہے، حق میں وقت ہونے کا حق ادا کیا. شہر شہر جا کے، ملک ملک جا کے، جس کو جو ضرورت تھی سب پوری کی. اور پھر اس نے ایک دیوار بنا دی جو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ کریں گی. یہ ذوالقرنین بادشاہ صبر کے امتحان پر بھی پورے اترے اور شکر کے امتحان پر پورے اترے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ الکہف میں 2 طریقوں سے آزمایا ہے. 4 واقعات ہیں اور 2 طریقے ہیں، اور ہماری ساری کی ساری زندگی ان دونوں امتحانات کے ارد گرد گزرتی رہتی، کبھی صبر اور کبھی شکر. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر کے امتحان میں بھی کامیاب کرے اور شکر کے امتحان میں بھی کامیاب کرے. جب کبھی صبر والا معاملہ آئے، تکلیفیں آئیں اور ہم سے صبر ہو نہ پائے، تو ہم نبیوں کا شیوہ اختیار کریں، اللہ سے دعائیں کریں اللہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر دے دے. اور جب شکر کا معاملہ آئے تو زیادہ سے زیادہ شکر کریں کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا اس میں کیا کمال. اور اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صابرین اور شاکرین میں داخل کر دے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.